اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لقمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پانچویں آیت تو یہاں ہے وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے، پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے، جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا، جن میں طلب ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ جو بلند ترین منزل ہے، جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں، ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہی ہدایت نہیں، رحمت بھی ہے۔ تو یہاں تقابل اگر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں۔ اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں، کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام، اس سے اوپر ایمان، اس سے اوپر احسان۔ اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے۔ الذین، اب ان کے یہ اوصاف ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہاں ہے ومما رزقناہم ینفقون، یہاں باقاعدہ لفظ زکوٰۃ آ گیا، وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہے فلاح پانے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث، جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ، تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس کی منعقد کرانی شروع کر دی، تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے، اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم، اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو۔ جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے، نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، کہ یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں، اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے۔
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ ولّا اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرن استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پختہ ہے، اٹل ہے، حتمی ہے، یقینی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے، جھک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہے پھیلا دیے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہر طرح کے جو ہے جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں، ہر طرح کے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا، پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. صدق اللہ العظیم.